اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہماری جو سیریز چل رہی ہے اسلامک پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے، اس کا آج آخری سیشن ہے، اور ہم نے جو اپنے پچھلے سیشن میں جو چیزیں کور کی تھیں اس میں ہم نے پرائمریلی یہ ڈسکشن کی تھی کہ اس ایک مسلم لیڈر کو چوز کرنے کے لیے کیا کیا طریقے ہیں، کیا کیا میتھڈس پرسکرائبڈ ہیں، اور ہم نے دو طریقوں کا ذکر کیا تھا۔ ایک ہم نے اختیار کا ذکر کیا تھا، دوسرا استخلاف کا ذکر کیا تھا۔ اختیار کا مطلب یہ ہے کہ اوپن چھوڑ دیا جائے امت کے لیے اور وہ خود چوز کرے اپنا لیڈر، اور خاص طور پہ جو شورا کے ممبرز ہیں یا جن کو اہل الحل والعقد کہا جاتا ہے، دا پیپل آف اوپینین یا صاحب رائے لوگ، سینئر کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کے اندر ہمیشہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے انفلوئنشل ہوتے ہیں، صاحب اختیار ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ چوز کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہم نے کہا تھا استخلاف۔ استخلاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک خلیفہ اپنے بعد کسی کو اسپیسیفکلی اپوائنٹ کر دے، جیسے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر بن خطاب کو اپوائنٹ کیا تھا باقاعدہ، ان کا نام لے کے۔ تو یہ دو طریقے جو ہیں وہ پرسکرائبڈ ہیں۔ جو تیسرا طریقہ ہے جس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا وہ بیسیکلی ہے غلبہ اور قہر، یعنی تلوار کے ذریعے یا بائی فورس ایک لیڈرشپ کو ایکوائر کیا جائے۔ تو ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ اگرچہ یہ میتھڈ جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، لیکن بہرحال جو بندہ غالب ہو جاتا ہے یا پھر وہ اپنی ایک ڈومینین کو قائم کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو امامت ہے، لیڈرشپ ہے، وہ ویلڈ ہوتی ہے۔ ویلڈ ان اے سینس ہوتی ہے کہ اس کے خلاف خروج نہیں کیا جا سکتا اگر وہ مسلمان ہے، اور اگر وہ کنڈیشنز کو پورا کرتا ہے جن کنڈیشنز کی موجودگی میں ایک رولر کے خلاف ریبیلین یا بغاوت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد پھر ہم نے بغاوت کے مسئلے کو ڈسکس کیا تھا جنرلی، کہ ایک مسلمان جو رولر ہے اس کے خلاف کیا بغاوت کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی، اور اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک کافر ہے اس کے خلاف تو بغاوت ضروری ہے، یعنی ایفرٹ کرنی چاہیے۔ اگر وہ ایک نان مسلم لیڈر مسلمانوں کے اوپر غالب آ جاتا ہے، ظاہر ہے مسلمان اس کو کبھی چوز نہیں کر سکتے، اس پر اجماع اور کنسنسس ہے، تو وہ ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بائی فورس تلوار کے ذریعے یا پھر ملٹری کے ذریعے کسی طریقے سے غالب ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اگر وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں کہ کسی طریقے سے اس سے لبرٹی حاصل کریں اور اس کو ریپلیس کریں۔ لیکن مسلمان جو رولر ہے اس کے بارے میں بہرحال اختلاف پایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ ایسا مسلمان رولر اگر تو وہ نیک آدمی ہے، عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو اس پر اتفاق ہے کہ اس کو معزول نہیں کیا جائے گا، لیکن یعنی اس کو ریموو نہیں کیا جائے گا، ریپلیس نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ ظالم ہے اور حقوق کو پورا نہیں کرتا تو ہم نے بات کی تھی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا، بغاوت نہیں کی جائے گی، لیکن بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، بغاوت کی جا سکتی ہے، یعنی اس کے خلاف ریبیلین کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ہم نے کچھ طریقے بھی ڈسکس کیے تھے۔ ایک تو یہ ہے جس میں ہم نے کہا تھا سول ڈس اوبیڈینس ہے، ایک ہے اس کو طریقہ کار کس طریقے سے اس کو ریموو کرنا ہے، اس کے ہم نے کچھ طریقے بھی ڈسکس کیے تھے، اور خلاصہ یہی نکالا تھا ہم نے ڈسکشن کا کہ ایسے بندے کو جو مسلمانوں کے یا اپنے رعایا کے حقوق ادا نہیں کر رہا، ظلم کر رہا ہے، اور اپنے پرسنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتے ہوئے جو عوام ہیں ان کے انٹرسٹ کو ٹرمپ کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں ہم نے بات یہ کی تھی کہ اس بندے کو اگر وہ فتنہ یا پھر فساد سے بچے بغیر اس کو ریموو کیا جا سکے تو اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت بہرحال ملتی ہے، اور ہم نے اس حوالے سے کچھ ایویڈنسز بھی ذکر کیے تھے۔ لیکن اگین فتنہ فساد یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوگا کہ جی کوئی ایسی ریبیلین کی جائے، بغاوت کی جائے جس میں والعیاذ باللہ پورا سسٹم ختم ہو جائے اور مسلمانوں کو نقصان زیادہ ہو فائدے کے بجائے، تو ایسے موقع پر پھر اطاعت اور فرمانبرداری کرنی چاہیے اور برداشت کرنا چاہیے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات نہیں بنا دیتا یا مسلمان اس طاقت یا خاص طور پہ نیک لوگ وہ اتنا انفلوئنس گیدر نہیں کر لیتے اپنے لیے کہ وہ اس کو بغیر کسی فتنے کے اس کو ریموو کر دیں۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ فتنہ جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے ہمارے دین میں، خاص طور پہ یعنی پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ امن اور سلامتی،
تو یہ جو ریولوشنری مائنڈ سیٹ ہے جس کے بارے میں ہم نے بہت پہلے بات کی تھی، یعنی اب میرا خیال یہ 6 سیشن ہے، تو اس سے پہلے ہمارے جو 3 سیشنز تھے ان میں ہم نے بات کی تھی، تو ہم نے ریولوشنری مائنڈ سیٹ کا، تو یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو آئیڈیا ہے کہ جی بس ریولوشن لایا جائے اور بلڈی ریولوشن لایا جائے اور کوئی مسئلہ نہیں، اپنی جانیں بھی دیں، تو یہ طریقہ کار خاص طور پہ مسلمانوں کے درمیان یہ چیز ہمارے دین نے پسند نہیں کی، اس کو قبول نہیں کیا۔ ہاں کافر ہو، نان مسلم ہو تو اس کے خلاف اس طرح کے معاملات کرنا علماء کی گائیڈنس میں تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن مسلمان رولر کے خلاف اس طرح کا انداز اپنانا، اور ہمارے ہاں کچھ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک سمپلٹن ان کا آئیڈیا ہے، یہ سمپلٹنز ہیں جو یہ کام کہتے ہیں کہ جی جہاد کرنا چاہیے۔ جہاد مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوتا، جہاد کفار کے خلاف ہوتا ہے، تو وہ اس کو جہاد کا نام دے کے اور مسلمان رولرز کے خلاف باہر نکلتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینی فریضہ ہے، تو معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر فتنہ فساد نہیں ہے اور آپ بڑے آرام سے اچھے انداز سے، اور اچھے انداز سے مراد یہ ہے کہ بغیر خون خرابے کے اور اسٹیبلٹی کو حکومت کی، یا پھر حکومت کی اسٹیبلٹی نہیں کہنا چاہیے بلکہ آپ کا جو سوشل انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈسمینٹل کیے بغیر اگر آپ ریموو کر سکتے ہیں کسی رولر کو، تو اس کی اجازت بہرحال ہمارے دین نے دی ہے۔ اور جو علماء جنہوں نے یہ کام کیا ہے، آگے چل کے ہم انشاءاللہ آج جو بات کریں گے اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور سیدنا عبداللہ بن زبیر ہیں، ان کا ایک کیس اسٹڈی آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور اس کو بھی تھوڑا سا ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ اسی تناظر میں۔ تو آج جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہمارے جو 2 ٹاپکس ہیں خاص طور پہ، اور پہلا ٹاپک تو یہ ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کے خلاف ایک سٹیپ لیا تھا اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ بھی اب وہ یزید ایک خلیفہ باقاعدہ اسٹیبلش ہو چکا تھا، اس کی خلافت اسٹیبلش ہو چکی تھی، یا ہوئی نہیں تھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر ہو گئی تھی تو پھر سیدنا حسین کا اس طریقے سے نکلنا اور پھر وہ واقعہ کربلا ہوا، تو کیا وہ ریبیلین ہے، وہ بغاوت ہے ایک مسلمان رولر کے خلاف؟ کیونکہ اس بات میں تو اتفاق ہے کہ وہ مسلمان تھا۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں یزید کے اس مسلمان ہونے پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ہاں اس کی نیکی، اس کی عدالت، اس کی کریڈیبلٹی، اس پہ بہرحال بہت اعتراضات ہیں، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ جی وہ اب کافر ہو گیا جس طرح ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ تمام کا اتفاق ہے کہ وہ مسلمان تھا۔ اور دوسرا انشاءاللہ ایشو ہم جو ڈسکس کریں گے آج وہ ہے ملٹیپلسٹی آف رولرز، کہ اسلامی نظام میں، اور یہ آخری ہمارا ہوگا انشاءاللہ، اور مختصر سے وقت میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، میرے پاس بہت کچھ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، لیکن مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ٹائم ہمارے پاس بہت مختصر ہے، اور اس میں ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے ایک ایک چیز کو بیان کرنا۔ پھر میرا دل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں کچھ علماء کی سٹیٹمنٹس بھی شیئر کروں۔ اصل میں اگر میں آپ کو بتاؤں جی فلاں عالم نے کہا، فلاں عالم نے کہا ہے، تو اس کی ظاہر اہمیت تو ہوتی ہے، لیکن جب میں آپ کے سامنے کوئی سٹیٹمنٹ پڑھوں گا اور باقاعدہ ان کو کوٹ کروں گا نا، اور آپ اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، تو انسان کا پھر کانفیڈنس زیادہ بنتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس ٹائم کی وجہ سے، اور ہمارے پاس اس میں 6 سیشنز ہم نے لگا دیے ہیں، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیے۔ تو آج ہمارا انشاءاللہ آخری سیشن ہوگا اس سسٹم کے بعد، اس کے بعد ہم انشاءاللہ ایک نئی سیریز کا آغاز کریں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے یزید کا جو مسئلہ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ یزید اور سیدنا حسین کا جو مسئلہ تھا اس کی اصل میں بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ خاص طور پہ کیا ہے اہل سنت والجماعت کے ہم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلے کا جو آغاز ہے، یزید کے مسئلے کا آغاز، یہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے۔ سیدنا حسن آپ کو پتہ ہے، اور میں بہت زیادہ سمرائز کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو خلافت تھی، یا پھر انہوں نے اپنی جو ایک رولرشپ تھی یا لیڈرشپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو فورگو کیا تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ انہوں نے دیکھا کہ ڈویژنز ہو رہی ہیں اور مسلمانوں میں بہت لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، کیونکہ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کا آپس میں جو جنگیں ہوئیں، اور پھر اس طریقے سے وہ جنگ صفین بھی ہوئی، پھر اس طریقے سے جنگ جمل سیدہ عائشہ وغیرہ کے ساتھ ہوئی، تو اس میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا اور مسلمانوں میں بہت اختلافات بڑھ گئے تھے۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو بھانپا اور اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مسلمانوں میں یونٹی کتنی ضروری ہے اور اہم ہے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی اس لیڈرشپ کو فرگو کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنا خلیفہ مان لیا، اور انہوں نے اس لیڈرشپ کے رائٹ کو فرگو کر دیا، اگرچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیزروڈ مور فار بینگ اے لیڈر ایز کمپیئر ٹو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ دونوں صحابی ہیں،
ہم دونوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے حق جو تھا وہ سیدنا حسن کا زیادہ تھا، یعنی سیدنا حسن واز مور ڈیزرونگ بیکاز آف اے نمبر آف ریزنس۔ اچھا، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ لیڈرشپ فورگو کی یا انہوں نے اپنا رائٹ کو چھوڑا، تو اس موقع پر انہوں نے سیدنا امیر معاویہ سے ایک قسم کا معاہدہ کیا، ایک قسم کی ان سے ٹریٹی ہوئی، ایک کچھ چیزوں پہ کچھ کمٹمنٹس ہوئی، انہوں نے کمٹمنٹ لی، 2 چیزوں کی کمٹمنٹ لی تھی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پہلی کمٹمنٹ یہ لی تھی کہ میں اس شرط پہ یہ لیڈرشپ کو چھوڑ رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے اللہ کے قرآن کے مطابق اور نبی کی سنت کے مطابق۔ اور ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ کون سے ریزنز ہیں جن کی بنیاد پر ایک لیڈر کے خلاف بغاوت کی جا سکتی ہے، اور اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر لیڈر جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس طریقے سے قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، یعنی قانون جو ہے اس پہ وہ قانونی اعتبار سے قرآن اور سنت وہ اسٹیبلشڈ ہے، تو تب تک آپ اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے جب تک وہ یہ کام کر رہا ہے۔ لیکن جب اس نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر کوئی اور قانون مین میڈ لا کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا، تو اس موقع پر پھر ایک لیجیٹمیسی بنتی ہے اس کو ریپلیس کرنے کی، ٹھیک ہے نا، اس کی اجازت ہے کہ اس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے اگر وہ یہ کام نہیں کرتا۔ بہرحال تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی کمٹمنٹ یہ لی تھی سیدنا امیر معاویہ سے کہ آپ نے جو ہے نا فیصلہ کرنا، یعنی قانون وہ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوگا فیصلہ، یعنی نظام جو ہے وہ وہی چلے گا جو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور اس طریقے سے میرے والد صاحب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں تھا۔ تو پہلی کمٹمنٹ یہ لی تھی۔ دوسری کمٹمنٹ انہوں نے لی تھی، اور اس چیز کو ذکر کرنے والے جو ہیں وہ ابن حجر الہیثمی رحمہ اللہ، ایک عالم دین ہے، ایک امام گزرے ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو خاص طور پہ اس پورے کانٹیکسٹ کو ذکر کیا۔ تو انہوں نے کہا دوسری کمٹمنٹ انہوں نے دی تھی سیدنا امیر معاویہ سے کہ آپ نے اپنے بعد اپنی فیملی میں سے کسی کو چوز نہیں کرنا ایز اے لیڈر، اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ معاملہ جو ہے مسلمانوں کے اختیار پہ چھوڑ دینا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی ایک پرسکرائبڈ میتھڈ کی بات کی، وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اختیار دیا جائے کہ وہ اپنا لیڈر خود چوز کریں۔ تو یہ دوسری کمٹمنٹ انہوں نے لی تھی ان سے، اور آپ نے شورا کو یہ اختیار دینا ہے، اہل الحل والعقد جو پہلا میتھڈ ہم نے جس کی بات کی، اس میتھڈ کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے بعد کسی سکسیسر کو آنے کی اجازت دینی ہے۔ آپ نے اپنی فیملی میں سے کسی کو اس طرح چوز نہیں کرنا۔ یہ کمٹمنٹ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا حسن نے لی۔ اچھا، یہ چیز تو ہسٹوریکلی اسٹیبلشڈ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کمٹمنٹ لے کے پھر سیدنا حسن کی وفات ہو گئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی۔ اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری کمٹمنٹ ہے اس کو پورا نہیں کیا۔ ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کیا۔ اب کیوں نہیں کیا، کیا ریزن تھی، اور وائی ڈڈنٹ ہی الاؤ the people to actually choose their leader for themselves؟ تو اس حوالے سے مختلف جو علماء اہل سنت ہیں انہوں نے کچھ وجوہات بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو اہل عراق تھے انہوں نے اپنے لیے ایک سوچا ہوا تھا کہ جی یہ لیڈر ہونا چاہیے۔ اہل شام جو ہے، جہاں پہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے اور ان کے بعد ان کی خلافت شام میں رہی، یعنی ان کا جو دارالخلافہ تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ یعنی عراق میں یہ ہوا، تو وہاں پہ کوفیوں نے اپنی سوچا ہوا تھا کہ جی ہم تو ایک خاص لیڈر کو بس ہمارے مطابق ہوگا لیڈر تو ہم مانیں گے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت ان کے پاس آئی، لیڈرشپ ان کے پاس آئی، تو سیدنا امیر معاویہ کے جو انڈر لوگ تھے اہل شام کے، ان لوگوں نے کہا جی خلافت ہمارے پاس رہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے مدینہ والے جو تھے اہل مدینہ، انہوں نے اپنا ایک لیڈر رکھا ہوا تھا۔ ان میں کون تھے؟ سیدنا عبداللہ بن زبیر جیسے لوگ موجود تھے جو لیڈرشپ کو دے ور لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیزیں ڈھانپ لیں کہ اس ٹائم ہر علاقے میں ایک پوٹینشیل ہے، کوئی نہ کوئی لیڈر کھڑا ہوگا، یعنی اگر میں دنیا سے رخصت ہوا تو ہر علاقے سے ایک نہ ایک لیڈر کھڑا ہو جائے گا، اور ہر علاقے نے یہ کہنا ہے کہ جی یہ لیڈر ہمارا ہے اور ہمارے لیڈر کو لے کے آئے تب ہم چلیں گے، ورنہ نہیں۔ اور اس کی یہ جو لڑائیاں مسلمانوں میں ہوئی تھی اس کی وجہ سے بہت ڈویژنز پھیل چکی تھیں، اور مسلمانوں میں ایک قسم کے جس طرح کہتے ہیں نا پولیٹیکل سیکٹیرین ڈفرینسز وہ کھڑے ہو گئے تھے اور پولیٹیکل گروپس بن چکے تھے۔ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں کہ جو علاقائی تقسیم ہوتی ہے یا علاقائی ڈویژنز ہوتی ہیں ان کا انفلوئنس ہوتا ہے، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں، یعنی جب عمران خان کی بات آئی تو بہت سے لوگوں نے اس لیے بھی اس کو چوز کیا ایز اے لیڈر، مطلب انہوں نے کہا کہ یہ تو خان ہے، تو یعنی یہ بھی کچھ لوگوں کی یعنی یہ بہت فرق پڑتا ہے کہ ہمارے علاقے کا بندہ ہے۔ تو یہ جو ریزن، مطلب اب دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ انسان ہے، اور انسان ہمیشہ جہاں پہ انسان ہوگا وہاں پہ شیطان بھی ہوگا
اور وہاں پہ بائسز بھی ہوں گے، وہاں پہ غلطیاں بھی ہوں گی، سیدھی سی بات ہے. دوبارہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اس معاملے کو بھانپ لیا اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں ایسی دنیا سے چلا گیا تو یہاں پہ ہو جانی ہے لڑائی، اور یہاں پہ دوبارہ پھر وہ ڈویژن شروع ہوگی، ہر علاقے سے ایک بندہ اٹھے گا اور انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنا لیڈر کھڑا کرنا، اور پھر یہ دوبارہ لیڈرز کی پھر دوبارہ جو ہے نا وہ جنگ شروع ہوگی کہ اب کون خلیفہ بنے گا. جس طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پر یہ مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا تھا اور بڑی مشکل سے مسلمان پھر ایک خلیفہ کے انڈر اکٹھے ہوئے تھے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر. آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کے دور میں دو خلیفہ تھے، سیدنا امیر معاویہ اور اس طریقے سے سیدنا علی، اور ان کے درمیان ٹروس اور معاہدہ ہو گیا تھا، صلح ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وجہ بنے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت کو اکٹھا کر دیا، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. آپ نے کہا تھا کہ میرا بیٹا سردار ہے. آپ نے سیدنا حسن کے بارے میں پریڈکشن بھی، پروفیسی بھی مینشن کی تھی ایک زمانے میں کہ یہ میرا جو بیٹا ہے یہ سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت کو اکٹھا کریں گے. باقاعدہ اللہ کے رسول نے اس چیز کو پروفیسائز کیا تھا. اچھا، سیدنا حسن نے یہ بہت بڑا کام کیا. اب سیدنا امیر معاویہ کو یہ خدشہ تھا کہ اب اس کے بعد کیا ہوگی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو بنا دیتا ہوں، کیونکہ اس موقع پر جو اہل الشام ہے، سیریا کے جو لوگ تھے وہ سب سے زیادہ پاورفل تھے، کیونکہ بنو امیہ جو تھے ان کی لیڈرشپ چل رہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو تھا وہ بنو امیہ کے ساتھ تھا. اس وقت قریش کا سب سے اسٹرانگ پولیٹیکلی جو آپ سمجھ لیں ٹرائب تھا اور جس کا سب سے زیادہ انفلوئنس تھا، اس کی بہت بڑی وجہ سیدنا امیر معاویہ کی حکومت میں آنا بھی تھا، ظاہر ہے. تو اس وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہوا کہ میں اگر کسی پرومیننٹ یا پھر اس ٹرائب کے بندے کو اپنے بیٹے کو بناتا ہوں تو لوگ جو ہے نا وہ زیادہ ریزسٹ نہیں کریں گے، لیکن باقی اگر اوپن چھوڑ دیا تو لڑائی پوٹینشیل ہوگا لڑائی میں. لیکن آلریڈی اگر میں اپوائنٹ کرتا ہوں اپنے بیٹے کو تو ریزسٹنس اس لحاظ سے نہیں. یہ ان کا اجتہاد تھا اور اسی چیز کو مختلف اسکالرز نے، جیسے محب الدین الخطیب ہیں، یہ ریسنٹ اسکالر ہیں، انہوں نے اس کو ذکر کیا. اور سب سے بڑی بات ہے ابن خلدون نے یہ اپینین ذکر کی. ابن خلدون جو تھے بڑے مشہور، آپ کو پتہ ہے سوشل سائنٹسٹ ہے مسلمانوں کے، سوشیولوجسٹ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں. ان کی اوپینین خاص طور پہ یہ ہے جو انہوں نے اپنی مقدمہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک ریزن تھی. ہاں ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی، بٹ دیٹ واز دیئر ریزن کہ انہوں نے سوچا کہ لڑائی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے ٹرائب میں سے یا ایسے بندے کو اپوائنٹ کر دوں جس سے کیا ہوگا، لڑائی کم ہوگی. اچھا، یہ جو معاملہ تھا جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں سے کنسلٹ بھی کیا، لیکن وہ اپنے ہی ان کے لوگ تھے، سیدھی سی بات ہے. ان کے اپنے ہی جو ان کے آپ سمجھ لیں کہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے، ان سے مشورہ کیا اور ان سے مشاورت کرتے ہوئے ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے. اور بعض لوگوں نے جو ہے نا وہ کچھ صحابہ کا ذکر کیا ہے، جیسے مغیرہ بن شعبہ کا ذکر کیا کہ جی انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے بیٹے کو بنائیں. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے عمر بن عاص اور اس طرح کے صحابہ کے بارے میں. تو ہمارے جو مسلم ہسٹورینز ہیں، خاص طور پہ دکتور علی الصلابی، بہت معروف عالم دین ہیں مسلمانوں کے، اس ٹائم ان کی کتابیں جو ہیں ہسٹری کے حوالے سے بہت معیاری طور پہ بہت اچھی ہیں. یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ڈیسیجن تھا اور ان کے اپنی ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگوں سے انہوں نے مشورہ کیا، لیکن اس میں کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس نے باقاعدہ ان کو کہا کہ نہیں آپ کریں اور یہ بندہ جو ہے بڑا اچھا ہے اور وہ ان کے پرسنل انٹرسٹ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بہرحال تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کو خلیفہ مقرر کیا تو سیدنا امیر معاویہ نے ایک حکمت سے کام لیا. وہ کام یہ لیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور، اچھا یہ ایک اور ان سے سیدنا امیر معاویہ سے جو غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے دور میں ہی یزید کی خلافت کا اعلان کرنے کے لیے کیا کیا کہ لوگوں کو ڈیلیگیشنز کو بھیجنا شروع کیا اور ان سے کہا جی کہ میں جو ہے نا وہ اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں یزید کو، تو آپ لوگ کیا کریں، اس کے ہاتھ میں بیعت کریں، آپ اس کو قبول کریں ایز اے لیڈر. اور سیدنا امیر معاویہ بیمار تھے، ابھی وہ فوت نہیں ہوئے تھے، اپنی زندگی میں انہوں نے کام شروع کیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ کام شروع کیا تو اس کے بعد بعض مؤرخین اور ہسٹورینز کے مطابق وہ تقریباً 9 سال زندہ رہے.
یعنی اپنی زندگی میں وفات سے پہلے 9 سال پہلے انہوں نے یزید کی بیعت لینا شروع کر دی. اگرچہ دکتور علی الصلابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اوپینین ٹھیک نہیں ہے. 5 سے 6 سال پہلے، آپ راؤنڈ اباؤٹ 5 سے 6 سال پہلے ان کو اندازہ ہوا شاید میری جو ہے وہ ٹائم آ گیا دنیا سے رخصت ہونے کا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت یہ کام کیا اور باقاعدہ یزید کی ہاتھ میں بیعت لینا شروع کر دی. اچھا ہوا یہ کہ ان کو کیا تھا، سیدنا امیر معاویہ نے کیا کیا کہ جب بیعت لی تو انہوں نے مختلف جو علاقے ہیں خاص طور پہ مختلف، جیسے عراق میں بھیجا ایک ڈیلیگیشن، اسی طریقے سے ایک بھیجا ادھر بھیجا مکہ بھیجا، ایک مدینہ بھیجا. تو اس طرح کے مختلف علاقوں میں ڈیلیگیشنز کو بھیجا اور ان سے کہا کہ ان کے آفیشلز کو بھیجا اور کہا کہ آپ جا کے یزید کی خلافت کا اعلان کریں. اچھا ہوا یہ کہ ہر جو علاقے میں ایک آفیشل جاتا تھا تو وہ جب اعلان کرتا، خاص طور پہ اہل مدینہ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ صحابہ موجود تھے، تو وہاں پہ جا کے جب اعلان کیا تو باقاعدہ پھر ان کو وہاں پہ ریزسٹنس ملی. اور اس میں جیسے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی یہ کیا طریقہ آپ نے اڈاپٹ کیا ہے کہ یہ سیدنا امیر معاویہ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ابھی وہ زندہ ہیں اور آپ کیسے ہم پر انفورس کر سکتے ہیں اپنے بیٹے کی خلافت؟ ہم تو نہیں مانتے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے، ہم اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے. اسی طریقے سے بہت سے اور جو لوگ تھے خاص طور پہ جو صحابہ تھے بڑے بڑے، انہوں نے اس چیز کا انکار کیا اور باقاعدہ ایکسیپٹ نہیں کیا. اور خاص طور پہ 3 نام بہت بڑے، 3 پرومیننٹ فگرز ہیں، بلکہ 4 پرومیننٹ فگرز ہیں جنہوں نے اس چیز کو اسٹرانگلی کنٹیسٹ کیا. ایک کون ہے؟ ایک عبد الرحمن ابن ابی محمد بن یعنی عبد الرحمن ابن ابی محمد بن ابی بکر نہیں، عبد الرحمن ابن ابی بکر جو سیدنا ابو بکر کے بیٹے ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے کنٹیسٹ کیا اوپنلی آفیشیل کو کہ جب اس نے اناؤنس کیا. دوسرے کون تھے؟ وہ تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی کنٹیسٹ کیا. تیسرے کون تھے؟ عبداللہ ابن زبیر جو حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی صحابی ہیں، انہوں نے بھی کنٹیسٹ کیا. اور چوتھے کون تھے؟ وہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حسین جو اللہ کے رسول کے نواسے ہیں. تو ان 4 لوگوں نے پرومیننٹلی ڈائریکٹلی کنٹیسٹ کیا اور چیلنج کیا کہ ہم اس چیز کو قبول نہیں کریں گے. اچھا ہوا یہ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ فورس نہیں کیا اور سیدنا امیر معاویہ نے کہا کہ آپ واپس آ جاؤ، میں خود جاؤں گا، میں خود ان سے بات کروں گا. اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ہسٹوریکلی ان کے ڈائلاگز اینڈ کنورزیشنز موجود ہیں کہ انہوں نے جو صحابی ان سے اختلاف کر رہا تھا اس کے ساتھ انڈیویجول میٹنگز کی، جا کے باقاعدہ میٹنگز کی. سیدنا عبداللہ بن زبیر سے کی، عبد الرحمن بن ابی بکر سے کی، سیدنا عبداللہ بن عمر سے کی، ان سب لوگوں سے کی. اور ان سب لوگوں نے، اور اس طریقے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میٹنگ نہیں کی، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ میں ان کی ملاقات ہوئی. اور مکہ کے میں جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہاں پہ باقاعدہ ان کا ایک ڈائلاگ ہوا، بڑا سخت ڈائلاگ ہوا. سیدنا حسین نے ان کو کہا کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے اپنے بیٹے کو بنانے کے لیے. تو اس موقع پر لیکن سیدنا جو امیر معاویہ تھے وہ خاموش رہے، یعنی انہوں نے اس چیز کو فورس نہیں کیا، وہ خاموش ہو گئے. اور آپ نے کسی کو تلوار کے زور پہ کہتے ہیں نا، ڈنڈے کے زور، بلکہ ان کی آفیشلس نے کہا کہ یہ جو بندہ آپ کو کانٹیسٹ کر رہا ہے آپ ہمیں کہیں، ہم ان کو ابھی بائی فورس ان سے بیعت لے لیتے ہیں. آپ نے کہا نہیں، آپ نے روک دیے. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائلاگ کے ذریعے کنونس کرنے کی کوشش کی. ان میں سے کوئی بھی نہیں مانا بظاہر. بعد میں ہوا یہ کہ کیونکہ اچھا کیا ریزنز تھیں؟ 2 بڑی ریزنز مؤرخین نے ذکر کی ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں نے، یعنی جو صحابہ تھے انہوں نے نہیں مانا. صحابہ نے قبول کیا. اچھا اسے قبول کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات جیسے کہنا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں وجہ تھی، اور صحابہ اس ٹائم لڑائی اور جھگڑے سے اتنا تنگ آ چکے تھے امت کی ڈویژن سے کہ بظاہر محسوس ہی ہوتا ہے واللہ اعلم، جو اگر آپ انالیسس کریں ہسٹوریکل، کہ ان سب کا رجحان یہ تھا کہ کسی طریقے سے بے شک اگر جیسا بھی بندہ ہے نا، لڑائی جھگڑا نہ ہو، بس مسلمانوں میں تلوار نہ نکلے خاص طور پہ. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سے صحابہ نے بات نہیں کی. اچھا تو کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو صحابہ نے چیلنج کیا؟ دکتور علی الصلابی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں 2 ریزنز تھی بڑی، اگر آپ ان کی بات سے ڈیڈیوس کریں تو. پہلی ریزن یہ تھی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو چوز کیا. اور جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سیدنا حسن نے ان سے کمٹمنٹ دی تھی آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں چوز کرنا، اور اس چیز سے اختلاف تھا صحابہ کو، بھئی آپ اپنے بیٹے کو کیوں چوز کریں، کس بیسس کے اوپر؟ ہاں اوپنلی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ بیٹا ہے ولی عہد، یعنی ایک حاکم ہے، مسلمان حکمران ہے، وہ اپنے بیٹے کو اپوائنٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میری وش ہے کہ یہ بن جائے. اس کے بعد اہل الحل والعقد جو اہل شورا ہے وہ خود ڈیسیژن کریں ان بائس ہو کے
کہ یار یہ بندہ کیپیبل ہے، یہ بندہ بن سکتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے. اگر نہیں سمجھتے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کیپیبل نہیں ہے، کریڈیبل نہیں ہے، یہ کوالیفائی نہیں کرتا کسی بھی لیول میں، کمپیٹنس نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر ایسے شخص کو اگر وہ ریموو کریں تو وہ نہ مانے. تو یعنی اختیار ان کے ہاتھ میں دیا جائے، وہ کر لے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن خود اس کو باقاعدہ اپوائنٹ کر کے پھر اس کی بیعت بھی لینا. دیکھیں سیدنا ابو بکر نے پہلی بات اپنے بیٹے کو نہیں کیا تھا، سیدنا عمر کا نام لیا تھا، ٹھیک ہے نا، اپنے بیٹے کو نہیں کیا. عبد الرحمن بن ابی بکر موجود تھے اس ٹائم، وہ اپنے بیٹے کو بھی بنا سکتے تھے، انہوں نے کن کو لیا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے اس چیز کا خیال رکھا. پہلی بات تو اس چیز کو ڈینائی کیا. دوسری وجہ یہ تھی کہ صحابہ اس چیز کا یہ ان کا آرگیومنٹ تھا کہ جی ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہو سکتی. بھئی خلیفہ زندہ ہے، اور جیسے حدیث آگے ہم چل کے پڑھیں گے، بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کی جب خلافت اسٹیبلشڈ ہے، اس کی موجودگی میں کسی دوسرے کی خلافت کو آپ قبول نہیں کر سکتے، لیڈرشپ کو. تو انہوں نے کہا جی بندہ زندہ ہے، آپ حیات ہیں جی، اور آپ کے بیٹے کے حق میں بیعت کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی ہو ہی نہیں سکتی. ہاں جب آپ دنیا سے رخصت ہوں گے پھر ہم دیکھیں گے، پھر ہم بیعت کریں گے، پھر ہم اس کی ایکسیپٹ کریں گے اس کی لیڈرشپ کو. تو ان کے یہ دو سمپل سے آرگیومنٹس تھے سیدنا عبداللہ بن عمر کے، اور اس طریقے سے سیدنا باقی صحابہ عبداللہ بن زبیر اور ان کے، کہ ایک تو ہم اس کو کمپیٹنٹ نہیں سمجھتے یزید کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ بندہ جو ہے یعنی آپ ابھی خلیفہ موجود ہیں، حیات ہیں. اور لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بہرحال انہوں نے قبول کی ہوئی تھی. اچھا ہوا یہ کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ہی کیا کی؟ بیعت کر لی. اچھا میں نے جیسے بتایا کہ ان صحابہ نے اور بہت سے صحابہ نے بیعت نہیں کی اس موقع پر، ان کا آرگیومنٹ تھا کہ ابھی ہم نہیں کریں گے. جب سیدنا امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے، تو اس موقع پر پھر جب اس موقع پر پھر یزید کا معاملہ پیش آیا، تو اس موقع پر ایک اوور ویلمنگ میجورٹی مسلمانوں کی، انہوں نے اس کو ایز اے خلیفہ قبول کر لیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حافظ عبد الغنی المقدسی فرماتے ہیں کہ تقریباً 60 کے قریب صحابہ نے قبول کر لیا، 60 کے قریب صحابہ نے. سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر، اب جو لوگ تھے کنٹیسٹنٹس تھے جو خاص طور پہ، جن میں عبد الرحمن بن ابی بکر جن کا میں نے ذکر کیا بہت اسٹرانگلی اوپنلی انہوں نے کنٹیسٹ کیا. سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر فوت ہو چکے تھے اس سے پہلے، یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے. پیچھے رہ گئے تھے 3 بڑے نام، ایک اس کا نام ایک عبداللہ بن عمر کا، ایک رہ گیا عبداللہ بن زبیر کا، اور ایک سیدنا حسین بن علی کا. یہ بڑے نام تھے جو کہ ابھی کنٹیسٹ کر رہے تھے اس چیز کو. اچھا جیسے ہی یزید آیا، کیونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے اور اوور ویلمنگ میجورٹی نے، مسلمانوں کی اوور ویلمنگ میجورٹی نے ان کو قبول کر لیا ایز اے لیڈر، تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے بھی گیو اپ کر دیا. سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اب چونکہ اتنی بڑی جماعت نے ان کو قبول کر لیا ایز اے لیڈر، تو اب کوئی نیا بندہ اگر ہم اس کے حق میں بات کریں گے نا تو یہ چیز پھر شاید پرابلم کریٹ کرے گی. تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے بھی قبول کر لیا اور باقاعدہ اپنی فیملی کو اکٹھا کیا. باقاعدہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اپنی فیملی کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ تم سب نے اس کی بیعت کرنی. نہیں یعنی انہوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے، وہی بات میں نے آپ کو بتایا نا کہ صحابہ دیور، یعنی بہت سی ریزن جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ امت میں لڑائی جھگڑا اتنا بڑا مسئلہ. اب دیکھیں نا آج تک اس لڑائی اور جھگڑا سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کی لڑائی کی بنیاد پر کتنے بڑے پرابلمز ہیں ہماری امت میں، ابھی تک مسئلے وہ ابھی تک ریزالو نہیں ہو پائے. تو صحابہ جو اس وقت they were living the experience at that time، ان کو ریئلائز ہوا کسی طریقے سے، چاہے یزید آ جائے جیسا مرضی آ جائے، تنگ ہو گئے، لیکن اگر اس کو قبول کر لیتے ہیں لوگ تو لڑائی کسی طریقے سے ختم کی جائے اور مسلمان اکٹھے ہوں. یہ بات کے مسئلے، فتنے سے بچا جائے، کیونکہ فتنہ بہت پھیل چکا تھا اور مسلمانوں میں پھر وہ آپ کو پتہ ہے خوارج کا ایک پورا گروہ نکلا اور انہوں نے اللہ معاف کرے جو ظلم اور زیادتی کی. تو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی پولیٹیکل گروپ کھڑا ہو رہا ہے اور وہ اپنی ایک جماعت بنا کے جو ہے نا وہ لڑائی اور جھگڑے اور جنگیں شروع ہو رہی ہیں. تو اس موقع پر سیدنا عبداللہ بن عمر نے بھی گیو اپ کر دیا. اب 2 لوگ رہ گئے خاص طور پہ، ایک کون؟ سیدنا عبداللہ بن زبیر اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ہوا یہ کہ جب سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو لیڈر بنایا گیا، تو اس موقع پر پھر دوبارہ یزید نے بھیجا اپنے آفیشلز کو کہ آپ ایسا کرو جا کے ان سے بیعت لو، دونوں سے، سیدنا عبداللہ بن زبیر سے، کیونکہ دے ور دا تھریٹس، اور وہ دونوں کمپیٹنٹ تھے، کمپیٹنٹ لیڈرز تھے. کمپیٹنٹ لیڈرز کا مطلب یہ تھا کہ مطلب یہ وہ لوگ تھے دے ور پوٹینشیل لیڈرز. اور حسین ابن علی وہ اہل کوفہ جو عراق کے لوگ تھے وہ پہلے سے ویٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا اگر ہمارے، کیونکہ سیدنا علی وہاں پہ تھے، سیدنا علی کے بعد سیدنا حسن تھے، ان کو پہلے ہی دکھ تھا کہ ہمارے لیڈر نے
سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے گیو اپ کر دیا. ان کے پیچھے اپنی ان کی مصلحت اور ریزن تھی. اب ان کا یہ ریزن تھا کوفہ والوں کا جو عراق والے تھے کہ اب ہمارے پاس ہمارا جو لیڈر ہوگا وہ سیدنا حسین ہوں گے. اور سیدنا حسین ظاہر ہے کہاں یزید اور کہاں حسین, فشتان بینہما, یعنی دونوں کے درمیان آسمان و زمین کا فرق ہے. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے پوٹینشیل لیڈر ایٹ دیٹ ٹائم, اور اللہ کے رسول کا خاندان اور خون ہے تو سارے پیپل ور انکلائنڈ ٹوورڈز ہم. تو اب ہوا یہ کہ اس موقع پر یزید نے بیعت لینے کی کوشش کی. اچھا ان دونوں نے انکار کر دیا دوبارہ, لیکن جو دونوں نے انکار کیا, یزید نے اور سیدنا حسین عبداللہ بن زبیر نے اور سیدنا حسین نے, یزید ایک حد سے زیادہ فورس نہیں کر سکا. دیکھیں طاقت تو اس کے پاس آ گئی, اس کی بہت بڑی وجہ فورس نہ کرنے کی یہ تھی کہ سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن زبیر ور ویری ویری اسٹرانگ پرسنالٹیز, انفلوئنشیل انڈیویجولس. آپ پتہ ہے کئی دفعہ بڑی یعنی جو ہے نا اسٹیبلشڈ رجیمز کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ایون وہ رجیم جو ہے نا ان کو اگرچہ وہ ان کی لیڈرشپ کے انڈر ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو زیادہ چھیڑتے نہیں ہیں. ان کو چھیڑا تو مالی پرابلم ہوگی, اگرچہ ان کے پاس طاقت انہیں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ان کو بھی اس موقع پر یہ اندازہ ہوا یزید کو کہ یار یہ جو دو انڈیویجولز ہیں نا ان کو میں تلوار کے ذریعے نہیں فورس کر سکتا, کیونکہ یہ اتنے انفلوئنشل ہیں کہ اگر میں نے کوئی سختی کی تو پھر میرے لیے پرابلم بن جائے گی. اب وہ کیا کر رہا ہے, بار بار انڈائریکٹلی کسی طریقے سے فورس بھی کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈرا بھی رہا ہے, سارا کچھ کیا ہے, لیکن دے ور ناٹ ایڈمٹنگ, کیونکہ ان کے پاس ان کی ایک فالوئنگ تھی. اچھا اس موقع پر جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مراسلہ شروع ہوا, مراسلہ کا مطلب ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک کمیونیکیشن شروع ہوئی پیپل آف عراق کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ یار اچھا سیدنا حسین, میں بار بار بتا رہا ہوں, سیدنا حسین نے بیعت نہیں کی, سیدنا حسین نے بیعت نہیں کی, عبداللہ بن زبیر نے بیعت, انہوں نے کہا ہم نہیں بیعت کریں گے. تو اسی لیے جب ہم کہتے ہیں نا کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بغاوت کی تھی, تو ہم کہتے ہیں سیدنا حسین نے بغاوت اس لیے نہیں کی کہ سیدنا حسین نے ابھی تک بیعت ہی نہیں کی. وہ کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں ہوں آپ کو لیڈر. بیعت کرنے کے بعد پھر بغاوت کرنا, پھر بغاوت بنتی. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان حکمران کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے کہ نہیں. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ کئی علماء نے جنہوں نے یہ کہا کہ ایک مسلمان لیڈر کے خلاف, کچھ علماء زیادہ نہیں ہیں, انہوں نے کہا کہ جی مسلمان حکمران کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے, تو وہ جو دلیل لیتے ہیں سیدنا حسین سے وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی تھی اور نہ انہوں نے اس طرح ریبیلین یعنی بغاوت کی. ابھی آگے چل کے میں آپ کو اس کو مزید وضاحت کرتا ہوں. اب ہوا یہ کہ سیدنا امیر معاویہ سیدنا عبداللہ بن زبیر ایک انفلوئنس کریٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار جو عراقی ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں, خطوط لکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں, یزید کو ہم نہیں ماننے والے, ہم بھی نہیں قبول کرتے, آپ لیڈرشپ ڈیزرو کرتے ہیں, آپ آئیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور ہم جا کے پھر کیا کرتے ہیں, پھر ہم ایک آپ بھی خلافت کا اعلان کریں. اچھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین کا بھی آپس میں کمیونیکیشن چل رہا ہے, اور سیدنا عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ سیدنا حسین آپ میں سمجھتا ہوں آپ مجھ سے بہتر ہیں, اور اگر آپ خلیفہ بطور خلافت کے کھڑے ہوتے میں آپ کے ساتھ چلوں, کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ کو قبول کر لوں گا لیکن میں یزید کو قبول نہیں کروں گا. اچھا اس موقع پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بار بار عراق کی طرف سے یہ خط ملے, کیونکہ آپ فنڈامنٹلی یہ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ کمپیٹنٹ نہیں ہے لیڈرشپ کے لیے, اور لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے, تو سیدنا حسین کو جب خطوط ملے تو آپ نے کہا کہ چلو میں جا کے دیکھتا ہوں. اور یاد رکھیے گا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فیملی کو لے کے نکلے, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو لے کے نہیں نکلے. اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر جا رہے ہیں, عراق جا رہے ہیں, کوفہ جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں, اس لیے جا رہے ہیں تاکہ میں وہاں پہ لوگوں کو دیکھوں, ان کو دیکھوں, اور اگر وہ لیڈر بن رہا ہوں تو پھر میں کیا کروں گا, پھر میں خلافت کا اعلان کروں. لیکن یہ اسیوم کرنا, دیکھیں بغاوت جب ہم کہتے ہیں نا, بغاوت کا مطلب ہوتا ہے آپ یزید کے خلاف جا رہے ہیں اور آپ کا جو ڈائریکشن اورینٹیشن ہے وہ کیپٹل کی طرف ہے جہاں پہ حکومت اسٹیبلشڈ ہے, جہاں آپ کا پورا جو ہے نا ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہے, اور آپ کیا کہتے ہیں آپ اپنے ساتھ ایک لشکر لے کے جاتے ہیں, یہ ہوتی ہے بغاوت. لیکن وہ جا رہے ہیں کدھر, وہ تو کوفہ جا رہے ہیں, عراق جا رہے ہیں, اور وہ وہاں جا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوفنز آر دے گوئنگ ٹو بی ود می اور ناٹ, کیونکہ وہ کہنے جی آپ آئیں. تو وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ جا رہے ہیں, اور ان کو پھر صحابہ روکتے ہیں, اور کئی صحابہ روکتے ہیں. جابر بن عبداللہ ہیں, عبداللہ بن عمر ہیں, عبداللہ بن عباس ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ, باقاعدہ اتنا سخت آپس میں اتنی سخت کمیونیکیشن ہوتی ہے, رونا شروع ہو جاتا ہے عبداللہ بن عباس. اور اس طریقے سے محمد بن حنفیہ جو آپ کے اپنے بھائی ہیں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کے بعد
ایک خاتون سے شادی کی اور ان سے ان کو اللہ نے اولاد دی، محمد بن حنفیہ ان کا نام. انہوں نے بھی منع کیا، وہ نہیں گئے ساتھ. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فیملی کو لے کے نکلے، اور فیملی کو لے کے بندہ بغاوت کے لیے نہیں نکلتا. دیکھیے فیملی کے ساتھ بغاوت نہیں ہوتی، بغاوت ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ تلوار کے زور پہ. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اور انہوں نے جا کے کوفہ گئے ہیں، اور وہ جا کے دیکھتے، کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں وہاں پہ، یہ آپ کا اجتہاد تھا، آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اور ان کو بار بار لوگ کہتے تھے کہ وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. اور باقاعدہ وہاں سے بڑا مشہور ایک نا عربک پروورب ہے کوفیوں کے بارے میں، کہتے ہیں الکوفی لا یوفی. جو کوفی ہوتا ہے نا، کوفہ کا شخص، کوفہ عراق کا علاقہ ہے، تو جو کوفہ والا ہوتا ہے نا وہ کبھی وفا نہیں کرتا، وہ دھوکے باز ہوتا ہے. الکوفی لا یوفی، وہ بے وفا ہوتا ہے. یہ باقاعدہ پروورب بنا ہوا ہے ان کے بارے میں. اور انہوں نے وہاں پہ بڑے خط لکھے، جی ہم آپ کو یہ کریں گے وہ کریں. وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ سارے مکر کے ڈر گئے، کوئی بندہ باہر ہی نہیں نکلا. اچھا جب یزید کو پتا چلا کہ اب یزید آلریڈی ہی از تھریٹنڈ، اس کو پتا ہے کہ اب میری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا ہے، اب میرے خلاف جو ہے سیدنا حسین نکلے. اور سیدنا حسین ہی از گوئنگ ٹو سیک اے پاور، ابھی ان کے پاس پاور ہے ہی نہیں، وہ خلاف لڑنے کے لیے نکلے، وہ ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو کلیم کرتے ہیں ہم آپ کو پاور دیں گے. تو ابھی بغاوت نہیں شروع ہوئی. ہاں وہ ان لوگوں کو اکٹھا کر لیتے اور وہ سارے لوگ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیتے اور آپ پھر نکلتے، تو پھر ایک باقاعدہ ان لوگوں کی ایٹ لیسٹ جو کوفنس تھے ان کی ایک بغاوت کو آپ کنسیڈر کر سکتے تھے. لیکن وہاں پہ گئے وہ سارے مکر گئے، ڈر گئے سارے، اور اللہ معاف کرو دھوکہ دیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو. اب کیا ہوا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے اب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو معاملہ خراب ہے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب واپس نکلے ہیں. کدھر نکلے ہیں جی؟ واپس مکہ جانے کے لیے واپس جا رہے ہیں. کس لیے؟ کہ میں واپس اپنے علاقے میں جاؤں. رستے میں پھر وہ یزید کا جو لشکر ہے، جس میں خاص طور پہ آپ کا جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد ہے، اور اسی طریقے سے یہ اس کا لشکر وہ وہاں پہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیتا ہے. اچھا جب وہاں پہ روکتا ہے تو عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو بھیجا کہ تم جا کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکو. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ جب کنفرنٹیشن ہوتی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ، یہ دیکھیں یہ کریٹیکل بات ہے. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کو امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا سیر اعلام النبلاء، یعنی ہماری جو تاریخ کی بڑی کتابیں معروف اور ریلائبل بکس ہیں نا، ان میں سیر اعلام النبلاء یہ ایک امام ذہبی کی کتاب ہے. انہوں نے اس کو ذکر کیا. البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، تفسیر ابن کثیر جن کے ہم پڑھتے ہیں ان کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا. اور اس طریقے سے ہمارے مختلف بڑے بڑے مورخین نے اس اسٹیٹمنٹ کو نقل کیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں اور آپ کے اپنے خاندان والے لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی لشکر نہیں ہے، تو سیدنا حسین جب کنفرنٹ کرتے ہیں اس لشکر کو، تو سیدنا حسین کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں 3 آپشنز دیتا ہوں. اور وہ 3 آپشنز پہلی کیا ہے؟ پہلی یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ. دوسری آپشن یہ ہے کہ مجھے مکہ واپس جانے دو. اور تیسری آپشن یہ ہے کہ اگر تم مجھے نہ مکہ جانے دو گے نہ یزید کے پاس لے کے جانے دو گے، تیسری آپشن یہ ہے کہ مجھے فرنٹیئرز جو بارڈرز ہیں جہاں پہ مسلمان، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فتوحات مسلمانوں کی چل رہی تھی، ایکسپینشن ہو رہی تھی، بار بار مسلمان جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تو مجھے ایسا کرو کہ مجھے نا بارڈرز پہ جانے دو اور فرنٹیئرز پہ جانے دو جہاں پہ مسلمان ہیں. میں ایز اے سپاہی، ایز اے مجاہد، میں وہاں پہ جا کے اپنی سروسز دوں گا اور میں جہاد کروں گا اللہ کے، یعنی مجھے جہاد کرنے کی اجازت دو. پھر تو یہ 3 آپشنز سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے رکھی، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا وہاں پہ ظلم اور سفاکی کے ساتھ. اور یہ تینوں آپشنز جو ہیں وہ ان میں سے کوئی قبول نہیں کیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا حسین اگر بغاوت کرنے نکلے تھے تو یہ 3 باتیں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو اس کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی نا. بھائی آپ مجھے مکہ جانے دیں، بھائی آپ لڑائی نہیں کرنے، مطلب اگر آپ زیوم یہ کر رہے ہیں کہ سیدنا حسین باقاعدہ وہ یعنی خلاف ایک رولر کو جو ہے پکڑنے کے لیے نکلے ہیں، اس کو یعنی اس کو ریپلیس، اس کو لڑنے کے لیے نکلے ہیں، تو بھائی واپس کیوں جا رہے ہیں؟ پھر دوسری بات ہے مجھے یزید کے پاس جانے دو، یزید سے میں ڈائریکٹ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا ہوں، یار چلو ٹھیک ہے. اور باقاعدہ الفاظ اس میں باقاعدہ ذکر ہیں کہ میں فَأَضَعَ يَدِي فِي يَدِهِ، کہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہوں کہ یار میں تمہیں چلو مان لیتا ہوں لیڈر. اور تیسری یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے جہاد کے لیے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، میں جہاد کے لیے چلا جاتا ہوں. تو ایک بندہ اگر وہ بغاوت کرنے نکلا ہو تو وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرتا. ان کو پتا تھا، he knew the price. سیدھی سی بات ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ he was a sensible individual.
ہی نیو، اور ان کے لیے بھی اہم ہے یہ بات کہ جی مسلمانوں میں فتنہ نہ ہو، لڑائی نہ ہو. انہوں نے کہا میں جا کے دیکھتا ہوں اگر مسلمان میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑی عوام میرے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم یزید کو کہتے ہیں بھئی آپ سائڈ پر ہوں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کوئی ساتھ ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا پھر یہ کرنا جو ہے وہ بجائے مجھے، یعنی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، نقصان ہے الٹا. تو اس موقع پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 شرطیں رکھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت ایکچوئل میں نہیں کی. ہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. سیدنا عبداللہ بن زبیر نے باقاعدہ اپنے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور باقاعدہ لوگوں کو موبلائز بھی کیا، جس کی وجہ سے یزید اور ان کی آپس میں وہ ہوئی، کیا نام ہے، کنفرنٹیشن بھی ہوئی. اور اس سے کیا ہوا کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر کو یزید نے باقاعدہ محصور کیا، اور اس کی وجہ سے اس نے سیدنا عبداللہ بن زبیر نے باقاعدہ پیپل آف مدینہ کے جو لوگ تھے ان کو انسائٹ کیا، جس کی وجہ سے ایک بہت ہی تکلیف دہ واقعہ جس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں، مدینہ کی پلج ہوئی اور وہاں پہ یزید کی فورسز نے آ کے مدینہ کے لوگوں کو اور وہاں پہ ظلم اور زیادتیاں کی، اللہ معاف کرے، اور اس کی حرمت کو پامال کیا. اور اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مکہ میں اپنی وہ کی تھی اس کو بھی انہوں نے یعنی ان کو بھی ایک قسم کا ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی مکہ کو. اس کے دوران ہی اللہ کی طرف سے یزید کی ڈیتھ ہو گئی. جب یزید کی ڈیتھ ہوئی، ابھی سیدنا عبداللہ بن زبیر کے ساتھ باقاعدہ ان کا کانفلکٹ چل رہا تھا اس موقع پر. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جیسے ہی یزید کی ڈیتھ ہوئی تو ایک بہت بڑی اوور ویلمنگ کمیونٹی مسلمانوں کی انہوں نے سیدنا عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ مان لیا. اسی لیے یزید کے بعد کئی علماء، جس میں ابن حزم ہے اور بڑے بڑے علماء ہیں، وہ یزید کے بعد اگر کسی کو خلیفہ مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ خلیفہ راشد وہ عبداللہ بن زبیر کو مانتے ہیں. اس کے مقابلے میں مروان کھڑا ہو گیا وہاں پہ، جو یزید کے بعد اس نے لیڈرشپ ایکوائر کر لی. جب خلیفہ مروان کھڑا ہوا اور یہاں پہ دوبارہ 2 لیڈرشپس ہو گئیں، یہاں پہ عبداللہ بن زبیر ہے اور یہاں پہ یہ ہے، اور اس ظالم نے کیا کیا کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا بڑے بری طریقے سے. تو یہ خلاصہ تھا، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ آرگیومنٹ، یہ کہا جاتا ہے کہ جی سیدنا حسین جو ہے وہ ایک سسٹم کے خلاف نکلے تھے اور انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا. تو دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کے قائل تھے کہ ہاں حکمران جو ہے اگر وہ ڈیزرو نہیں کرتا تو آپ اس کو روک سکتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک بھی یہ بات بہت واضح تھی کہ فتنہ نہ ہو. جب ان کو اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ لوگ نہیں ہیں، دیکھیں فتنے سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ فتنے سے تبھی بچ سکتے ہیں نا جب آپ کے ساتھ عوام ہے. اگر عوام ہی نہیں ہے، میں کھڑے ہو کے 4-5 بندوں کو اکٹھا کر کے اور ایک ملٹری کوپ تیار کرتا ہوں تو وہ نقصان مجھے ہی ہوگا. میں مطلب اللہ معاف کرے میں اور میری فیملی کو نقصان ہوگا. وہ آپ کی جو حکومت ہے، کوئی بھی اسلامی حکومت ہوگی، ان کو جو لوگ اس ٹائم موجود ہوں گے لیڈرشپ میں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ آرام سے ظالم، کیونکہ وہ پہلے ہی ظالم، اسی لیے آپ ان کے خلاف یعنی ان کے خلاف آپ خروج کر رہے ہیں نا. تو یہ چیز سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا، اوور آل یہ امپریشن دینا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بغاوت کی تھی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کی تھی. یہ میری انڈرسٹینڈنگ اور اس طریقے سے اہل سنت والجماعت کی ایک مین اسٹریم اوپینین یہی ہے. سیدنا حسین، اگرچہ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض علماء یہ بات سمجھتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بغاوت کی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ ایسے لیڈر کے خلاف نکلا جا سکتا ہے تلوار کے زور میں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیکاز آف دیز ہسٹوریکل انسیڈنٹس، بہرحال اس چیز کو قبول کرنا ذرا ایک مشکل ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے منہاج السنہ، انہوں نے اس چیز کو ذرا واضح کیا. میں ان کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ فإنه رضی اللہ عنہ لم يفرق الجماعة ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع إلى بلده أو إلى الثغر أو إلى يزيد داخلا في الجماعة معرضا عن تفریق الأمة. میں ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ indeed may Allah be pleased with him، مراد کون ہے؟ سیدنا حسین. He did not cause division within the community, nor was he killed except while seeking to return to his homeland or to go to the frontier or to the Yazid, entering into the unity of the community and avoiding division among the ummah. تو انہوں نے کہا وہی 3 چیزیں ہیں. یا تو یہ تھا کہ he wanted to یا تو اپنے ہوم لینڈ واپس چلے جاتے، دوسری یہ کہ یا تو وہ فرنٹیئرز میں چلے جاتے ہیں نا جہاں مسلمانوں کی فوجیں، ان کو جوائن کر لیتے آرمی کو یا مسلمانوں کی ملٹری کو. اور تیسری چیز یہ تھی کہ وہ یزید کو، یا تو تیسری آپشن تھی کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، یہ یزید کے پاس جانا چاہتے تھے تاکہ ڈائریکٹلی اس سے نیگوشیٹ کریں. لیکن ان لوگوں نے درمیان میں جو یزید کے جو ملٹری تھی
اس نے کیا کیا کہ ان کو جانے دیا، ان کو بڑے بے دردی کے ساتھ شہید کیا، ان کو بھی اور ان کے پھر اس طریقے سے جو بھی ادھر شہید ہوئے ان کو. تو اب یہ بات ہے کہ کیا یزید کو، بعض علماء نے اگرچہ یزید کو تھوڑا سا لیوریج دینے کی کوشش کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یزید، کیونکہ ہمارے پاس بہت سی ہسٹوریکل ایسی رپورٹس ملتی ہیں کہ یزید کو جب یہ بات پتہ چلی کہ سیدنا حسین شہید ہو گئے ہیں تو یزید باقاعدہ اس نے غم بھی کیا، اور پھر اس کے بعد جو اہل بیت اس کے پاس لائے گئے. ہمارے ہاں تو ایک تو شیعہ نیریٹو ہے جس میں وہ باقاعدہ وہ ایسی کہانی پیش کرتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے اس کی بے حرمتی کی، اور وہ باتیں جو ہیں والعیاذ باللہ وہ کسی بھی سنی سوچ میں اوتھینٹکلی پروون نہیں ہیں، بلکہ اس کے مخالف باتیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے کئی اہل سنت والجماعت کے مورخین اور علماء کی رائے یہ ہے کہ یزید کی اس میں زیادہ انوالومنٹ نہیں تھی. اور اسی لیے کئی لوگ یزید کو پھر رحمہ اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، کئی بڑے بڑے علماء نے رحمہ اللہ بھی کہہ دیا، ہمارے ائمہ نے اس بنیاد پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں جو صحیح بات ہے، اگرچہ اس میں ہمارے اہل سنت میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے یزید کے بارے میں، تو اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ ذمہ دار تھا. دیکھیں کوئی بھی لیڈر جو ہے نا، اس کے انڈر اگر کوئی ایسا کام ہو تو وہ لیڈر یہ نہیں کہہ سکتا جی میں نے کون سا آرڈر دیا تھا، انہوں نے میری ملٹری نے خود ہی کر دیا اور مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا. ایسا نہیں ہوتا. اگر بالفرض اس زمانے میں ظاہر ہے اس طریقے سے کمیونیکیشن نہیں ہوتی تھی فون پہ کہ ڈائریکٹلی آرڈر لیے جا رہے ہیں، جی مجھے بتائیں میں یہ کر لوں، یہ اس طرح نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود اگر ایک آپ کے جو سبارڈینیٹس نے یہ کام کیا ہے، جو آپ کے گورنمنٹ کے اپریٹس کا حصہ ہیں، سیدھی سی بات ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کریکٹیو میجرز کیا لیے بعد میں. جن لوگوں نے کیا آپ نے ان کو سزا دی، آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے افسوس ہی کیا بیٹھ کے. تو یہ جو ہے اس چیز کو کوئی بندہ یہ کہے جی وہ ذمہ دار نہیں ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ایک موٹی موٹی آپ کے سامنے بات رکھنی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یاد رکھیے گا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کے رائے قائم کرنا کہ جی سیدنا حسین، اور ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں وہ باقاعدہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جی حسین از دا سولوشن، حسین از دا سولوشن. بھائی وہ معذرت کے ساتھ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے اوپینین ہی نہیں تھی. ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر کی اوپینین کہا جا سکتا تھی، عبداللہ بن زبیر جنہوں نے ایکچوئل میں یہ کام بھی کیا، جس کی وجہ سے ان کو پھر شہادت بھی ان کی اسی وجہ سے ہوئی اور ان کو نقصان ہوا اس کی وجہ سے. اگرچہ ہم سیدنا عبداللہ بن زبیر کو ہی صحیح سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ تھے، اور ہم ان کو اپنا، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کو اگر خلیفہ کے کوئی ڈیزرو کرتا تھا خلافت تو سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن زبیر ہی تھے، یا یہ صحابہ تھے، یزید وغیرہ کوئی بھی نہیں تھے. لیکن بہرحال یہ چیز، یہ ایک اوپینینز دینا انفارچونیٹلی یہ چیز ہسٹوریکلی انیکوریٹ ہے. اور معذرت کے ساتھ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ بیسکلی ایک ریزن لیتے ہیں کرنٹ گورنمنٹ کے خلاف نکلنے کے لیے اور لوگوں کو انسائٹ کرنے کے لیے. دیکھیں انسائٹ کرنے کے لیے آپ پاس ریزن اگر تو صرف سیدنا حسین ہے پہ ٹھیک نہیں. ہاں آپ یہ جنرلی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ظالم ہیں اور ہمیں جو ہے نا ریپلیس کرنا چاہیے، بہتر بندہ لانا چاہیے، ٹھیک ہے دیٹس فائن. لیکن اس میں شرط پھر علماء پھر وہی دین کی ہے کہ اس میں فتنہ نہ ہو. اگر آپ لے کے آئیں گے جی ہم بلڈی ریولیوشن لے کے آنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ معذرت کے ساتھ اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. اور اس کی میں نے مثال دی تھی آپ کو، جیسے طالبان افغانستان میں ہوا نا، تو انہوں نے بھی ایک قسم کا کیا ریبیلین، بغاوت ہی کی تھی نا. اس وقت جو حکومت تھی، جیسے امریکہ گیا تو انہوں نے، لیکن ان کی اتنی اسٹرانگ ان کی یعنی وہ فورس تھی کہ بڑے آرام سے بغیر کسی فتنے کے ود ان ڈیز انہوں نے آرام سے پورا سسٹم اپنے ہاتھ میں لے لیا. تو ہاں اگر آپ کے پاس اتنا زیادہ طاقت ہو جائے اور اتنا زیادہ انفلوئنس آپ کریٹ کر سکتے ہیں کہ بغیر فتنے کے آپ بڑے آرام سے اس پورے سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی اجازت پھر نکل جاتی ہے کچھ وجوہات کی بنیاد پر، بعض دلائل کی بنیاد پر. آخری بات انشاءاللہ اگرچہ اس پہ بات میں کرنا چاہ رہا تھا بہت زیادہ تھوڑا ٹائم، وہ یہ ہے کہ کیا ملٹیپلسٹی آف رولرز ہمارے دین میں، خلافت کے نظام میں جیسے ہم نے بات کی تھی کہ خلافت جو ہے اس میں خلیفہ ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بات کی تھی اس کے مقاصد میں سے، آبجیکٹیوز میں سے ایک آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے انڈر تمام امت کو اکٹھا کرے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملٹیپل رولرز ایگزسٹ کرتے ہیں تو کیا وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ کیا ملٹیپل رولرز ایگزسٹ کر سکتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں آج کل ایگزسٹ کرتے ہیں. بلکہ عجیب بات یہ ہے پریکٹیکلی اگر آپ غور کریں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے لے کے اب تک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ سیدنا علی کے بعد سیدنا امیر معاویہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ڈویژن ہو گئی تھی. وہ الگ بات ہے کہ سیدنا حسن نے پھر دوبارہ ہی واز اے کاز کہ انہوں نے مسلمانوں کو یونائٹ کیا. اس کے بعد سے لے کے اب تک آپ دیکھیں کہ ہر دور میں ملٹیپل رولرز رہے مسلمانوں کے، ہر دور میں، اور ہر دور میں علماء اہل سنت والجماعت نیک لوگ، ایون صحابہ کے دور میں یہ کام ہوتا رہا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لیڈرشپ، ملٹیپل لیڈرز ایگزسٹ کرتے ہیں ایک ہی مسلمانوں کے آپ سمجھ لیں سسٹم کے اندر، پولیٹیکل سسٹم کے اندر، کیا ان کی
کوئی ویلیڈیٹی ہے، کیا ان کی کوئی لیجیٹمیسی ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے جلدی سے مختصر 10 منٹ کے اندر یہ بات رکھ لیتا ہوں کہ یاد رکھیے گا اس میں نا دو آراء ہیں، اگرچہ ویسے اس میں اور بھی آراء ہیں لیکن موٹی موٹی دو رائے ہیں۔ ایک رائے ہے میجورٹی، اور یہ ڈیسائسو میجورٹی ہے۔ ڈیسائسو میجورٹی کون سی ہوتی ہے؟ اوور ویلمنگ میجورٹی، مین اسٹریم اوپینین یہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ پرمیسیبل ٹو ہیو مور دین ون رولرز، یعنی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں علامہ الماوردی، جن کی میں بار بار ریفرنس دے رہا ہوں، جو ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے لیے بہت اہم کتاب ہے، ان کی احکام السلطانیہ، وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اذا عقدت الامامۃ لامامین فی بلدین لم تنعقد امامتهما لانه لا يجوز ان يكون للامه امامان في وقت واحد وان شذ قوم فجوزوه۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں دو مسلمان لیڈرز کھڑے ہو جائیں اور ہر بندہ کہے جی میری خلافت ہے، میں لیڈر ہوں، دوسرا کرے، اور دونوں لوگ جو ہیں وہ خلافت کا اعلان کر دیتے ہیں، لیڈرشپ کا، تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں میں سے کسی کی بھی اسٹیبلش نہیں ہوتی۔ اور فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ امت میں دو امام ایک وقت میں نہیں ہو سکتے، اگر ہم خلافت کی بات کریں، پیورلی اسلامک سسٹم کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَإِن شَذَّ قَوْمٌ فَجَوَّزُوهُ، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ even though some deviants have permitted، کچھ لوگوں نے بہرحال اختلاف کیا ہے، شذ قومن کچھ چھوٹے سے لوگوں نے، کچھ چھوٹی کمیونٹی نے اگرچہ اس سے اختلاف کیا ہے، ان کا آگے میں چل کے ذکر کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے امام النووی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتفق الفقہاء علی انہ لا یجوز ان یعقد لخلیفتین فی عصر واحد۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام فقہاء کا اس بات پہ اتفاق ہے، کنسنسس ہے، اگرچہ امام تیمیہ رحمہ اللہ نے ان سے ڈس ایگری کیا کہ یہ کنسنسس کا جو کلیم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کا یہ کلیم ہے کہ ایک زمانے میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے، دو خلیفہ نہیں ہو سکتے، یہ میجورٹی کی اوپینین ہے۔ اچھا، اب یہی جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خلیفہ نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک گروپ سکالرز کا یہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ آئیڈیلی نہیں ہو سکتے، لیکن ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر لاجسٹکلی یا ایڈمنسٹریشن کے پرسپیکٹو سے ایک خلیفہ کا تمام پوری امپائر کے اوپر حکومت کرنا ممکن نہ ہو، پریکٹیکل نہ ہو، تو وہ اجازت ہے۔ اور اس میں بھی بہت بڑے بڑے ائمہ ہیں، ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ، اسی طریقے سے امام الجوینی، ٹھیک ہے نا؟ اشعری اسکول آف تھاٹ ہمارے ہاں بہت بڑا، جس کا امام غزالی بھی اشعری اسکول آف تھاٹ سے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ائمہ جو ہیں، ان میں سے کافی کی یہ رائے تھی کہ وہ کہتے ہیں فَإِذَا اتَّفَقَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَقَدْ صَارَ حَائِرُونَ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى تَجْوِيزِ نَصْبِ إِمَامٍ فِي الْقُطْرِ الَّذِي لَا يَبْلُغُهُ أَثْرُ نَظَرِ الْإِمَامِ۔ وہ کہتے ہیں if what we have mentioned occurs then they become perplexed permitting the appointment of an imam in the region where the authority of the primary imam cannot reach۔ تو کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی اگر ایک بندے کی لیڈرشپ کسی دوسرے علاقے تک پہنچ ہی نہیں سکتی بیکاز آف لاجسٹیکل ریزنس، اور یہ اس دور کی بات ہے جب ان کے پاس کمیونیکیشن کے طریقے کا، کمیونیکیشن کا کوئی وہ نہیں تھا، تو اگر اس کی لیڈرشپ کی جو انفلوئنس ہے یا افیکٹ ہے وہ دوسرے ریجن تک پہنچ ہی نہیں سکتا بیکاز آف سو مچ ڈسٹینس، تو پھر ہاں الگ کوئی اگر امام بن جاتا ہے کسی علاقے میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ویلڈ ہے، یعنی اب یہ چیز ہے سرکمسٹینشل، تو اس کی اجازت دی۔ اسی طریقے سے امام القرطبی ہیں، وہ کہتے ہیں لیکن اذا تباعدت الاقطار وتباینت کالاندلس وخراسان جاز ذلك۔ وہ کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ اندلس ایک طرف ہے، خراسان دوسری طرف ہے، اور اس طرح کے بڑے بڑے علاقوں میں جو ڈسٹنس کے پرابلمز ہیں اور ایڈمنسٹریشن کے پرابلمز ہیں، تو اس میں پھر اجازت ہے کہ ملٹیپل رولرز ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک ایڈمنسٹریٹو پرسپیکٹو سے دیکھا جائے یا لاجسٹکلی اگر یہ چیز پاسبل ہو تو پھر یہ اجازت نہیں ہے ملٹیپل رولرز ہونا، پھر ایک ہی امام ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بارے میں بہت سے ایویڈنسز ہیں، مختصر سے جلدی سے ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما۔ آپ نے فرمایا کہ جب دو خلیفوں کے لیے بیعت لی جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر دو، ان میں سے دوسرے کو قتل کر دو، یعنی دو لیڈرز ہیں، ایک خلیفہ اسٹیبلش ہو گیا، اس نے اپنی لیڈرشپ اسٹیبلش ہوگی، دوسرا کہتا ہے جی میں بھی بننا چاہتا ہوں، تو اس کو کیا کرو، اس کو قتل کر دو، اس کے خلاف تلوار اٹھا دو، اس کو روکو۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، مسند احمد کی بھی ہے، صحیح حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من بايع اماما فاعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص امام بنتا ہے، یعنی کوئی امام کھڑا ہوتا ہے تمہارے درمیان، اور تم کیا کرتے ہو، اس کو اپنا ہاتھ دے دیتے ہو بیعت کا، الیجنس کا، اور تم اس کو ایز اے
لیڈر قبول کر لیتے ہو فلیطعہ، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت کرے، اس کو مانے، اس کی بات مانے، مستطاع، جتنی وہ کر سکتا ہے. فإن جاء آخر ينازعه، اگر کوئی اور بندہ بعد میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں بھی لیڈر ہوں، پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے، فاضربوا عنق الآخر، تو اس کی گردن اڑا دو، گردن مار دو اس کو، یعنی اس کو قتل کر دو. یعنی اتنی سخت بات کی. تو اس بیسس پہ اور بہت سی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کچھ روایات تھیں جن کی بنیاد پر عبداللہ بن عمر اور یہ صحابہ نے کہا تھا سیدنا ابی معاویہ کو کہ ہم آپ کی موجودگی میں یزید کو خلیفہ نہیں مان سکتے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بڑی واضح ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے جنرلی دو خلیفہ ایک وقت میں کھڑے نہیں ہو سکتے، کہ جو بھی بندہ خلافت، اور انہی حدیثوں کی بنیاد پر بعض لوگوں نے کیا کیا کہ وہ جو ہے نا وہ بغاوت کو غلط کہا. انہوں نے کہا مسلمان اگر حاکم ہے تو دوسرا اگر خلافت کا بعد میں اعلان کرتا ہے تو یہ بغاوت ہے اور ان کی سزا قتل ہے. اینی ویز آخری چیز میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں، وہ ہے، میں آپ کے سامنے ایک ایکسرٹ پڑھنا چاہ رہا تھا. امام الشوکانی ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں، کچھ زیادہ پرانے نہیں ہیں، کچھ صدیوں پہلے گزرے ہیں امام الشوکانی رحمہ اللہ. انہوں نے بیسکلی ایک پورا ان کی کتاب ہے السیل الجرار، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ پورا کرنٹ حالات کے مطابق، اور کرنٹ سے مراد ریسنٹ کچھ معاملات پہلے، کچھ ٹائمز پہلے کے، انہوں نے انالیسس پریزنٹ کیا، اور انہوں نے بیسکلی اسی چیز کو بنیاد بنایا. انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ کہ اب ریالٹیز جو ہے نا، سرکمسٹینشل جو ریالٹیز ہیں نا، وہ بہت چینج ہو چکی ہیں. وہ کہتے ہیں آئیڈیل تو یہی ہے اور حکم بھی یہی ہے، اور باقاعدہ علماء نے یہ کہا ہے کہ ایک بندہ اگر خلیفہ بنتا ہے اور ملٹیپل رولرز ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اکٹھے ہوں اور وہ سب کے سب ڈیسائیڈ یہ کریں، رولرز وہ کیا کریں، سب کے سب اکٹھے ہوں اور وہ ڈیسائیڈ کریں جی ہم سارے رولرز ہیں، دیر کین بی اونلی ون لیڈر اینڈ ون رولر. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم سارے اپنی لیڈرشپ کو فرگو کرتے ہیں اور ہم ایک کمیونٹی بناتے ہیں ان اسکالرز کی جن کو اہل الشورا کہتے ہیں یا اہل الحل والعقد، جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، صاحب رائے لوگ، اور ہم ان کو اختیار کرتے ہیں کہ آپ ہم میں سے کسی کو ایک لیڈر کو چوز کریں. لیکن ہم اس سے پہلے سارے کیا کریں گے، اپنی خلافتوں کو فرگو، اپنی لیڈرشپ کو فرگو کرتے ہیں. یہ آئیڈیل ہے، لیکن مجھے طرف نئے پریکٹیکلی اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر آپ پوری دنیا کے تمام مسلمان ممالک ہیں ان کو اکٹھا کریں اور ان سے کہیں جی سارے لیڈرز جو ہیں کیا کریں، اپنی لیڈرشپس کو کیا کریں، گیو اپ کریں، اور اس کے بعد ہم ایک کمیونٹی بناتے ہیں، اور وہ کمیونٹی بے شک وہ ریپرزنٹیشن ہو، آئیڈیل سینس میں بات کر رہا ہوں، اور وہ ریپرزینٹ کرے تمام ملکوں کو، اور وہ علماء کی سینئر پولیٹیکل سینس رکھنے والے اور ان کی پوری کمپیٹنس ہو، بڑی زبردست، بڑے عالم، بڑے اور بڑی صاحب نظر ہوں، ان کو بٹھائیں اور ان سے کہیں گی اب یہ ہم ساری اپنی خلافتیں گیو اپ کر رہے ہیں، اپنی لیڈرشپس کہنا چاہیے، اور آپ ایسا کریں کہ ہم میں سے یا پھر کوئی بندہ ڈیسائیڈ کریں، اور جو آپ فیصلہ کریں گے پوری امت پھر اس کے انڈر اکٹھی ہو جائے گی. یہ ہے اب ہونے والا کام. اب کوئی بندہ نہیں کرتا یہ پریکٹیکلی، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اب بظاہر ممکن نہیں لگتی. ٹھیک ہے، بظاہر ممکن نہیں لگتی بیکاز آف مینی ریزنز. اچھا، یہ امام شوکانی نے اپنے دور میں بات کی کہ بھائی ظاہر ہے وہ ہر علاقے میں، وہ کہتے ہیں جو ایک بندہ چائنا میں ہے، چائنا کا انہوں نے مثال دی، اور انڈیا کی، انہوں نے کہا ایک بندہ چائنا میں بیٹھا ہے، ایک انڈیا میں بیٹھا ہے. اب اس کو پتا کیا کہ وہاں پہ کون لیڈر ہے، اور وہ لیڈر کب مرا اور اس کی جگہ کون سا لیڈر آیا، اور وہ کب انفارم کرے گا وہ پوری اسلامک امپائر کے دوسرے کونے میں جو بندہ لیڈر بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی اب سارے بیٹھے، اور بیٹھ کے کون ڈیسائیڈ کرتے. انہوں نے کہا یہ لاجسٹکلی اب ایکسپینشن اتنی ہو گئی ہے کہ یہ چیز شاید پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. بلکہ انہوں نے بڑی ایک سخت بات کی. انہوں نے کہا جو بندہ اس طرح کی ریالٹی کو ابھی ڈینائی کرتا ہے، وہ کہتے ہیں فَاعْرِفْ هَذَا فَإِنَّهُ الْمُنَاسِبُ لِلْقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ وَالْمُطَابِقُ لِمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ وَدَعْ عَنْكَ مَا يُقَالُ فِي مُخَالَفَتِهِ فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. وہ کہتے ہیں اس چیز کو سمجھیے کہ اگنور وٹ از سیڈ ان اپوزیشن ٹو دس. پوری ڈسکشن کرنے کے بعد کہتے ہیں ایز دا ڈفرنس بٹوین ہاؤ اسلامک لیڈرشپ واز ڈیورنگ دی ارلی ڈیز آف اسلام اینڈ ہاؤ اٹ از ناؤ از کلیئر دین دا سن ایٹ دا مڈ ڈے. انہوں نے کہا جیسے مڈ ڈے کے اندر سن ہے، ہمیں خود پتہ چل رہا ہے کہ اس ٹائم حالات کیسے تھے اور آج کل کے حالات کیسے ہیں. ظاہر ہے مسلمانوں کے پاس اس ٹائم ایک یعنی جو آپ کی جو باؤنڈریز تھیں وہ بڑی یعنی اسمال باؤنڈریز تھیں ایز کمپیئر ٹو رائٹ ناؤ. پھر وہ کہتے ہیں اینی ون ہو ڈینائز دس از میرلی آرگوئنگ dishonestly and does not deserve to be addressed with evidence for they lack the capacity to comprehend it. وہ کہتے ہیں ایسا بندہ جو اس طرح بات کرتا ہے نا بھئی یہ ساری چیزوں کو ختم کریں اور ہم ابھی قیاس کریں اور انالوجی کو یوز کریں، اور جس طریقے سے سیدنا ابو بکر کے دور میں تھا ہم اس طریقے سے اب لیڈرشپ کو دوبارہ یونائٹ کریں. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز پریکٹیکلی شاید اس طرح ممکن نہیں ہے، اور جو بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے
آپ زیادہ اس سے آرگیو نہیں کر سکتے کیونکہ ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ سینس کہ اس کو سمجھ نہیں ہے بھی حالات کیسے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا. خلاصہ یہ ہے کہ آئیڈیلی تو لیڈرز نہیں ہونے چاہیے اور یہی رائے ہے اوور ویلمنگ میجورٹی. اگرچہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ملٹیپل لیڈرز ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی مسلمانوں کے بعض گروہوں نے جیسے کرامیہ کا ذکر کیا اور کچھ ایسے اسکولز آف تھاٹ کا ذکر کیا علماء نے, لیکن سیدھی سی بات ہے کہ اوور ویلمنگ میجورٹی, ڈیسائسو میجورٹی کی رائے یہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ امت کا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, دیکھیں امت کا تعامل بھی اس پر ہے, یعنی امت کا ایکچوئل میں جس اوپینین کو امت نے فالو کیا تھرو آؤٹ. بے شک علماء نے یہ بات کی کہ 2 رولرز نہیں ہونے چاہیے, ایک ہونے چاہیے, لیکن آپ دیکھیں پریکٹیکلی جو ریالٹی ہے, جو سچویشنل یا سرکمسٹانشل ریالٹی ہے ایکچوئل میں, وہ کیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات شروع ہوئی اور اب تک امت میں ڈویژنز ہیں, ملٹیپل لیڈرز تھے, ہر دور میں رہے ہیں اور ہر دور میں علماء نے ان کو ایسا لیڈر ایکسیپٹ کیا ہے اور ان کی رجیمز کے اندر رہے ہیں باقاعدہ, اور رہتے ساتھ ان کی لیڈرشپ کو باقاعدہ قبول کیا ہے ہر دور میں. یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کچھ لوگ جو ہے سیدنا ابی معاویہ کو فالو کر رہے تھے, کچھ لوگ ان کی رجیم کے اندر تھے. اس موقع پہ تو ایک قسم کا آپ سمجھ لیں امت نے اس چیز کو پریکٹیکلی قبول کر لیا. ہاں آئیڈیلی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, آئیڈیلی نہیں ہونا چاہیے, اور ہماری الٹیمیٹ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے مسلمان رولر سارے مل کے اگر لاجسٹکلی پاسبل ہے تو وہ کیا کریں کہ وہ اپنی خلافت کو اپنی لیڈرشپس کو گیو اپ کریں اور اس کے بعد کیا کریں کہ ایک لیڈر اپنے لیے بنائیں. لیکن پریکٹیکلی ٹو بی ویری آنیسٹ یہ چیز ممکن نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے اس بارے میں اتنا حساس ہو جانا کہ بندہ فیتھ کرائسس میں چلا جائے کہ دیکھیں یہ امت اکٹھی نہیں ہو رہی اور وہ پھر جو ہے نا ڈپریشن میں چلا جائے بندہ, جس طرح ہمارے یہاں اللہ معاف کرے کچھ لوگ ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ایک ایسی ریالٹی ہے جس کو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کرنا چاہیے. ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کوئی, قبول کرنا چاہیے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ویلڈ سمجھ لیں, ویلڈ نہ سمجھیں, لیکن ایٹ لیسٹ ایک بندہ فیتھ کرائسس میں نہ جائے. جس طرح ہمارے یہاں نا وہ خلافت سارے اکٹھے ہو امت کو اکٹھا کریں, بہت آئیڈیل بات ہے, اکٹھی ہو سکتی ہے, ہونا چاہیے, لیکن اگر نہیں ہو رہی تو کیا اب ان کو بالکل ڈینائی کر دے بندہ کہ یہ لیڈرز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, تو پھر وہی لیڈر کیا ہے, پھر لیڈر کون ہوگا پھر آپ کا؟ اور وہ ہائپوتھیٹیکل کوئی لیڈر بنا لیں اپنا, ہر بندہ پھر وہ اپنا ایک نیا لیڈر بنا لیں گے, کسی اور علاقے میں کوئی اور اپنا لیڈر بنا لے گا, اور اس طریقے سے چلتا رہے گا. تو اس بات پہ انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آئیڈیلی جو ہے نا لیڈرز نہیں ہونے چاہیے, لیکن اگر ہے تو نہ چاہتے ہوئے قبول کریں, اور ان لیڈرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی طریقے سے ایک سولوشن پر آئیں اور ایک یونٹی کریٹ کریں. اور آئیڈیلی مجھے یہ لگتا ہے واللہ عالم پریکٹیکلی کہ یہ چیز شاید امام مہدی کے دور میں ہی ممکن ہوگی, کیونکہ امام مہدی کا جو دور ہے نا اس میں ہمیں مسلمان ایز اے ایک سنگل یونٹ کے طور پہ نظر آتے ہیں, کیونکہ اس وقت اختلاف اتنا بڑھ جائے گا کہ کفر اکٹھا ہو جائے گا اور مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے. اس موقع پر پھر یہ ڈویژن نہیں ہوگی کہ عراق والے کیا کر رہے ہیں, وہ شام والے سیرینز کیا کر رہے ہیں, پاکستانی کیا کر رہے ہیں, وہ پیلسٹینینز کیا کر رہے ہیں, یہ ڈویژنز ختم ہو چکی ہوں گی. اتنا فتنہ ہوگا, یعنی ایک بائی پولر یعنی دنیا جو ہے بائی پولر بن جائے گی, ایک طرف ایک کمیونٹی ہے, دوسری طرف دوسری ہے, جو ہمیں حدیثوں سے نظر آتا ہے. مسلمان مجبوراً اس موقع پر پھر ایک لیڈر جو سامنے آئے گا امام مہدی کا ہوگا, اور بیکاز آف مینی ریزنز پھر مسلمان مجبوری کی حالت میں ان کو قبول کریں گے, اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, وہ ساری بات ہے. تو اس سے پہلے ایکسپیکٹیشن رکھنا بہت اچھی بات ہے, ایک ہوپ اور امید ضرور ہونی چاہیے, اور اس کا کوئی انکار نہیں ہے, لیکن فیتھ کرائسس میں نہ بندہ چلا جائے کہ یار اب چونکہ ہو نہیں رہا تو پتہ نہیں اب مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے اور میں پتہ نہیں ہوپ لیس ہو گئی ہوں یا ہو گیا ہوں. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ امت میں ہر دور میں یہ چیز رہی ہے سیدنا علی سے لے کے اب تک, اور ہر دور میں علماء نے اپنی اوپینین دی ہے, ہمیشہ ریکمینڈ کیا ہے, لیکن کبھی بھی انہوں نے ان چیزوں کو نل اینڈ وائڈ سمجھتے ہوئے بالکل اپنی کوئی الگ سے کمیونٹی نہیں بنائی. تو ود دیٹ انشاءاللہ وی کنکلوڈ ٹوڈیز سیشن.